الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين۔ گفتگو چل رہی تھی علماء اعلام کے حالات کے سلسلے میں، اور جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو اس وقت 11 ممالک میں مختلف خفیہ اداروں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ آخر انقلاب اسلامی ایران کے آنے کا اصل سبب کیا ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دشمن جب کسی بھی چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ٹیکنیک یہی ہوا کرتی ہے کہ اس چیز کے مرکز کو دیکھا کرتا ہے، اس چیز کے منبع اور اصل مقام کو دیکھا کرتا ہے، اس اصل کو تلاش کرنے کے بعد اس کو تباہ کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شہر کی بجلی کو اڑانا ہو تو کوئی شخص دشمن آ کے یہ کام نہیں کرے گا کہ گھر گھر جا کے تار کو کاٹے، بلکہ وہ دیکھے گا کہ پورے شہر کی بجلی کس جگہ سے آ رہی ہے، اور اس منبع کو تلاش کرنے کے بعد اس بجلی گھر کے اوپر حملہ کرے گا تاکہ پورے شہر کی بجلی خاموش ہو جائے۔ دشمن کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا کرتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا کہ شہر میں ایک ایک گھر کے تار کو کاٹے، اس میں کتنا وقت بھی لگے گا، کتنا مشکل کام بھی ہے، اور کتنا لوگ آ کر اعتراضات کریں گے، پھنس جانے کا کتنے خطرات ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ بجلی گھر کے اوپر حملہ کرے گا، پورے شہر کی بجلی ایک دفعہ خاموش ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہوا کرتا ہے دشمن کا۔ چنانچہ ہے تو ویسے مصائب کی روایت، لیکن اصل حقیقت کو آپ کے سامنے اشکار کرنے کے لیے اس مصائب کی روایت کو پیش کر رہے ہیں کہ جب ہرملہ سے پوچھا گیا کہ تم نے جو ہے کربلا میں کیا کام انجام دیا تھا، اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ عمر سعد نے مجھ سے کہا تھا کہ تم عرب کے سب سے بڑے تیر انداز ہو، اس لیے ہم تمہیں کوئی زحمت نہیں دیں گے، اور جب تک کہ تمہاری انتہائی ضرورت نہیں پڑے گی تب تک ہم تمہیں کوئی زحمت نہیں دیں گے۔ چنانچہ ہرملہ نقل کرتا ہے کہ کربلا میں صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر شام تک اپنے خیمے میں بالکل آرام کرتا رہا، میں نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا تھا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ نے کہا تھا ہم تمہیں زحمت ہی نہیں دیں گے۔ اور لڑائی میں بھی ہرملہ نے کوئی حصہ نہیں لیا اس وقت، نہ صبح سے دوپہر تک نہ دوپہر سے شام تک کوئی حصہ نہیں لیا۔ چنانچہ پورا دن ہرملہ اپنے خیمے میں آرام کرتا رہا، اپنے بستر پر آرام سے لیٹا رہا، کوئی کام ہی نہیں کیا اس نے۔ خود نقل کرتا ہے جب مختار نے اس کو پکڑا تھا تو مختار کا کارنامہ یہ تھا کہ قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ کربلا کی تاریخ کو بھی مختار نے محفوظ کیا ہے۔ چنانچہ مختار نے جب اس سے پوچھا کہ اے ہرملہ تو نے کربلا میں کیا کام انجام دیا تھا، اب وہ دشمن کے روپ میں سزا سے بچنے کے لیے کم سے کم کام بتائے گا تاکہ کم سے کم سزا ملے۔ چنانچہ ہرملہ مختار کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس شام تک آرام کرتا رہا، اور عمر سعد نے بھی مجھے زحمت نہیں دی کیونکہ میں عرب کا مانا ہوا تیر انداز تھا۔ چنانچہ جب مولا عباس پہلی مرتبہ خیمے کے لیے پانی کا مشکیزہ لے کر کے چلے، مشکیزہ سکینہ کو بھرا نہر فرات سے، اور نہر فرات سے بھر کر کے جب واپس آ رہے تھے تو 18,000 کا لشکر جو نہر فرات پر تعینات تھا وہ کائی کی طرح چھٹا، اور مولا عباس جو ہے نہر فرات میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد بڑے آرام سے مشکیزہ سکینہ کو بھرا، اور بھرنے کے بعد جب واپس پلٹنے لگے تو ایک مرتبہ
چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور مولا عباس کا جسم تیروں سے بھرتا جا رہا تھا. پھر بھی مولا عباس ہیں کہ نہ ان کے ولولے اور جذبے میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ان کے گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی آ رہی ہے. مسلسل اپنے گھوڑے کو دوڑائے چلے جا رہے. اور اس حالت میں دیکھا کہ دائیں بازو کٹا اور پھر جو ہے بائیں بازو کٹا، لیکن پھر بھی ولولے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اسی جذبے کے ساتھ گھوڑے کو دوڑائے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گھوڑے کی رفتار میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ گھبراتا ہوا حرملہ کے خیمے میں پہلی مرتبہ آیا اور کہا حرملہ غضب ہو گیا، عباس پانی لے کر کے جا رہے ہیں. جب یہ پیاسے ہو کر اس طرح لڑ رہے ہیں تو اگر ان کے خیمے میں پانی پہنچ گیا تو پھر یہ کس طرح لڑیں گے؟ اس لیے اے حرملہ کسی بھی طریقے سے عباس کا کام تمام کر دے. اور یہ کہہ کر حرملہ کے پاس عمر سعد آیا. آنے کے بعد کہا کہ بس عباس کا کام کسی طرح تمام کر دو. حرملہ کہتا میں اٹھا. اٹھنے کے بعد خیمے سے باہر آیا اور مولا عباس کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ ان کے سینے پر، ان کے سارے جسم پر تیر پر تیر برس رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور مولا عباس کا جسم تیروں سے بھرتا چلا جا رہا ہے. لیکن مولا عباس کی شان یہ تھی کہ کوئی ولولہ میں کمی نہیں، گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں. اسی طریقے سے گھوڑا دوڑ رہا ہے، مشکیز سکینہ کو لے کر کے جا رہے ہیں. حرملہ نے سوچا کہ میں مولا عباس کو روکوں تو کس طرح روکوں، اس لیے کہ اتنے تیر پڑ رہے ہیں، اس میں نے بھی 2-3 تیر مار دیے تو مولا عباس کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس لیے میرے تیر مارنے سے کوئی مولا عباس روک نہیں جائیں گے. حرملہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ عباس کی اصل طاقت کا راز کیا ہے. اصل طاقت کا راز کیا ہے؟ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں مشکیز سکینہ آ گئی. میں نے سوچ لیا کہ عباس کی طاقت کا راز مشکیز سکینہ ہے. چنانچہ مشکیز سکینہ جب راز پتہ چل گیا، حرملہ کا کمال ہی یہی تھا، جب راز پتہ چل گیا تو ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا اور جوڑنے کے بعد تیر کو کمان میں جوڑنے کے بعد تیر کو چلایا. تیر سنسناتا ہوا چلا، ایک مرتبہ مشکیز سکینہ کو چھید دیا، جس کے نتیجے میں سارا پانی بہہ گیا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. تو بتانا یہ تھا کہ یہ حرملہ کی جو ٹیکنیک تھی کہ ہمیشہ دشمن اصل مرکز کو اور طاقت کے راز کو اور منشأ طاقت کو دیکھا کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر حملہ کیا کرتا ہے. چنانچہ جس طرح بجلی گھر کو خاموش کیا جاتا ہے، جس طریقے سے مشکیز سکینہ کو نشانہ بنایا، اسی طرح انقلاب اسلامی ایران میں بھی دیکھا گیا کہ یہ قوم تو رونے دھونے والی قوم تھی، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا. سب محرم میں عزاداری کر لیا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں. امریکن CIA بیٹھی ہوئی جو پورے ایران کو شاہ کی حکومت پہ کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ شیعوں کو صرف جو ہے عزاداری کرنا آتی، باقی کوئی چیز تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو ایک مرتبہ وہ خود حیران تھے کہ انقلاب اسلامی ایران آ گیا تو کیسے آ گیا. تمام خفیہ اداروں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے انقلاب اسلامی ایران آ گیا.
تحقیق کرنے کے بعد 11 خفیہ اداروں نے FBI, CIA, KGB اور مختلف ساواک کے اداروں نے تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد 11 خفیہ اداروں نے 2 سال میں رپورٹ دی. یہ ٹائم یا ریڈر ڈائجسٹ کے اندر چھپی رپورٹ. انہوں نے رپورٹ دی کہ در حقیقت انقلاب اسلامی ایران جو ایران میں آیا ہے اس کا اصل سبب کیا ہے. چنانچہ 11 اداروں نے جو خفیہ ادارے تھے انہوں نے 2 سال کی رپورٹ کے اندر جو رپورٹ دی، سب کا نتیجہ ایک ہی چیز تھی، سب کا مفہوم ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اصل میں ایران کے اندر ظاہری لحاظ سے شاہ حکومت کر رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر مرجعیت اور مراجع کرام کی حکومت ہے، اس لیے کہ لوگ ان کی تقلید کیا کرتے ہیں، اس لیے دل سے ان کے ساتھ ہیں. دوسری طرف سے وجوہات شرعیہ، خمس و زکوٰۃ اور باقی وجوہات شرعیہ بھی ان کے پاس پہنچا کرتے، اس لیے مالی لحاظ سے بڑے طاقتور ہوا کرتے اور اپنے لحاظ سے عادل بھی ہوا کرتے. چنانچہ افرادی طاقت بھی ان کے پاس ہے، مالی طاقت بھی ان کے پاس ہے. تو ظاہری لحاظ سے شاہ حکومت کر رہا تھا، اندرونی طور پر مرجعیت کی حکومت چل رہی تھی، اور عوام بھی چونکہ ان کے ساتھ ہے، جب چاہے وہ عوام کو حکم دیں گے، شاہ ایران کو اتار دیں گے. چنانچہ اصل ایران کے انقلاب کی اصل طاقت مرجعیت کا نظام ہے، جس مرجعیت کے نظام نے شاہ کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور کوئی کچھ نہ کر سکا. بڑی بڑی طاقتیں دیکھتی رہ گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا. یہ مراجع کرام کی تعریف کرنے کے لیے دشمن تحقیقات نہیں کرتا ہے. دشمن تحقیقات کرتا تاکہ جو ہے شیعوں کا مرکز پتہ چل سکے، شیعوں کا اصل منبع پتہ چل سکے، شیعوں کی طاقت کا راز پتہ چل سکے. یہ تحقیقات کرنے کے بعد جب ان کے سامنے یہ راز آیا تو اس کے بعد وہ کیا ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی سازش اور ایسا عنصر استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں لوگوں کو مرجعیت سے کاٹ دیا جائے، لوگوں کو ان کے مرکز سے کاٹ دیا جائے. لوگوں کو جب مرجعیت سے جدا کر دیا تو مرجعیت اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب امام معصوم جو ہے عوام کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے تو اس مرجع جو نائب امام غیر معصوم ہستی ہے تو وہ عوام کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتا ہے. اگر جو ہے عوامی کٹ جائے تو وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے. چنانچہ اب وہ سازشیں بنائی جانے لگی کہ کسی طریقے سے مرجعیت کی طاقت جب دشمنوں کے سامنے آ گئی تو اب اس کے خلاف کسی نہ کسی طرح سازش کرو جس کے نتیجے شیعت جو ہے مرجعیت سے کٹ کے رہ جائے، عوام جو ہے مرجعیت سے کٹ کے رہ جائے، اور یہ اتنی عظیم طاقت کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے. اس لیے کہ تاریخ عالم میں یہ ریکارڈ ہے کہ استعماری طاقت ہر تنظیم، ہر ادارہ، ہر شخص، ہر فرد، ہر فوج، ہر طاقت، سب کا مقابلہ کر کے سب سے استعماری طاقت جیت چکی ہے. لیکن صرف وہ مرجعیت کی طاقت آج تک ہے کہ استعماری طاقت نے جتنی مرتبہ مرجعیت کا مقابلہ کیا، ہمیشہ استعماری طاقت کو مرجعیت کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے، کبھی جیت نہیں سکی مرجعیت کے مقابلے، کیونکہ یہ امام معصوم کا بنایا ہوا طریقہ تھا. اور اس کے لیے 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بار بار جو ہے یہ حدیث پیش بھی کرتا ہوں تاکہ حقیقت آپ کو دور تک اور گہرائی میں پتہ چل سکے. حدیث اول یہ ہے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر مرجعیت سے بہتر غیبت کے زمانے میں اور کوئی نظام ہوتا تو ہم شیعت کے لیے وہ نظام دے کر کے جاتے. ہم نے مرجعیت نائب امام کا جو سسٹم رکھا ہے اس سے بہتر کوئی اور نظام نہیں ہے کہ جو ہم غیبت کے زمانے میں دے کر جا سکتے ہیں. اس لیے شیعت کی حفاظت کے لیے جو سب سے بہتر نظام ہو سکتا تھا وہ ہم آپ کو دے کر جا رہے ہیں، وہ مرجعیت کا نظام ہے. دوسری حدیث، آخری زمانے میں لوگ آ کر کے اسلام کے نام کا نعرہ بہت لگائیں گے. کوئی کہیں گے یا اللہ، کوئی آ کے کہے یا رسول اللہ.
کوئی دوسرے نام تو ہم لے ہی نہیں رہے، اپنے اپنے مقدس ناموں کی بات کریں، وہاں پر بھی دوسرے دوسرے نام لیے جاتے ہیں۔ کوئی کہے یا قرآن، کوئی کہے یا خادم الحرمین الشریفین، جو ہے بڑے بڑے نعرے۔ کوئی ایک ایک آیت پڑھ کر جو ہے 10 سال حکومت کیا کرے گا مثلا۔ یہ تو ہم جو ہے تشریح کر رہے ہیں۔ کوئی کہے گا یا علی مدد، کوئی یا فاطمہ زہرا مدد، کوئی اہل بیت کا نام لے گا، کوئی جو ہے دوسرے نام لیں گے۔ مختلف نام لے لے کر لوگوں کو بے وقوف بنا کے بلائیں گے، اس لیے کہ ان نعروں میں بڑی جذابیت ہے، اس لیے لوگ کھچ کھچ کر کے آیا کرتے ہیں۔ لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ سب نعرے لگانے والے جھوٹے لوگ ہیں، سب بے وقوف بنانے والے لوگ۔ خبردار کسی کے فریب میں نہیں آنا، آخری زمانے میں سب استعمال کرنے والے لوگ ہوں۔ اس لیے صرف اس میں ایک آواز ہوگی جو صحیح ہوگی، جس نے اس کا دامن تھام لیا وہ بچ جائے گا، باقی سب گمراہ ہو جائیں گے، سب غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ اور وہ نائب امام کی آواز ہوگی، جو مرجعیت و نائب امام کے پیچھے چلے گا وہ بچ جائے گا، باقی سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، غلط راستے پر چلے جائیں گے، کیونکہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں جو ہے نام کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے خبردار کبھی بھی جو ہے ان ناموں نعروں کے جوش و خروش میں نہیں آنا، بلکہ مرجعیت و نائب امام کے پیچھے جانا۔ اور ابراہیم ابن مالک اشتر کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مختار نے آ کر کے ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا تھا کہ چلو آؤ ہم خون حسین کا بدلہ لیتے ہیں، تو ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا یہ میرے دل کی تمنا ہے کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، لیکن جب تک امام معصوم آپ کی تائید نہیں کریں گے تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تو ہمیشہ امام یا نائب امام جب تک کسی تحریک میں ساتھ نہ ہو، ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہ جب تک جو ہے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ مومن اتنا کچا نہیں ہوتا کہ ہر چلتی ہوا کے پیچھے پتے کی طرح کھڑکنے لگے، بلکہ مومن سیسا پلائی ہوئے دیوار کی مانند ہوا کر۔ دیوار میں جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار میں جتنی بھی آندھیاں چلتی رہتی ہے، طوفان آتے رہتے، لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار اپنے اصولوں پر ڈٹا رہتا ہے، اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ ہر ہوا کے رخ پر نہیں کھڑکنے لگتا ہے، ہر ہوا کے رخ پر کسی کے اندر استعمال نہیں ہونے لگتا ہے، اور سوچ سمجھ کے سمجھداری سے کام لیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ مرجعیت کی وہ طاقت تھی کہ جس کو آج بھی دشمن سمجھ کر آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد مرجعیت پر کتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شیعت پر مرجعیت پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو مرجعیت اور شیعت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ جس طرح عزاداری پر سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے، اسی طرح مرجعیت پر اس سے بھی زیادہ حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مرجعیت باقی ہے تو عزاداری باقی ہے۔ اگر مرجعیت ختم ہوگی تو عزاداری بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کو پتا ہے عزاداری کو بند کرنا بہت آسان ہے، جب تک مرجعیت ہے تب تک عزاداری بھی زندہ ہے، ورنہ عزاداری کو بند کرنا کوئی ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ صرف مرجعیت کی وجہ سے یہ سب چیزیں زندہ ہے، ورنہ مرجعیت اور یہ سسٹم ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گا اٹھا کر کے قرآن کو دریا میں ڈال دیں گے، عزاداری کو ہر جگہ بند کروا دیں گے۔ ان کے لیے کوئی مشکل کام، مرجعیت رکاوٹ ہے ساری ان کے لیے۔ اس لیے سارا عملہ جو مرجعیت پر ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر عزاداری کو بند کروا دیا، کس نے کیا کیا؟ ہو گیا لکھنؤ کے اندر جو عزاداری بند ہو گئی اور کئی سالوں تک بند رہی۔ چنانچہ یہ نہ سوچا جائے کہ عزاداری کو کون بند کروا سکتا ہے، نہیں، سب کچھ کام ہو سکتا ہے، صرف آپ اپنی مرجعیت کو حفاظت کریں گے تو جو ہے آپ شیعت محفوظ ہے، ورنہ جو ہے شیعت ہمیشہ خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس لیے عظمت اس میں ہے کہ مرکزیت باقی رہے اور اس کا جتنا ہو سکے اتنا ساتھ دیا جائے۔ اسی لیے خاص طور پر علماء کے حالات کو آپ کے سامنے کچھ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے انہوں نے کس طرح کام کیا، اور پھر ہمیں کون سی راہ تعین کرنا ہے کہ ہم کس طرح دین اہل بیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ